نزول کر یا رب اور فنائے جلوے نعت رسول کر یا رب. اور آگے یوں ہے کہوں گا حشر میں لے کر بیاض نعت رسول. یہ شورا کی طرف سے کہوں گا حشر میں لے کر بیاض نعت رسول مجھے نہ سہی اسے قبول کر یا رب. حضرات محترم درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اللہ ارشاد فرماتا ہے اے میرے محبوب تم اپنے رب کی نعمت کا خوب خوب چرچا کرو. آج ہم اس دنیا میں اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرتے ہیں. سب کے طریقے الگ الگ ہوا. جی بے شک. کوئی نبی کی نعت پڑھ کے چرچا کر رہا ہے, کوئی تقریر کر کے چرچا کر رہا ہے, کوئی میلاد کروا کے چرچا کر رہا ہے, کوئی جلسہ کروا کے چرچا کر رہا ہے, اور کوئی اس طریقے سے ہے جو نبی کے چرچے میں اپنے آپ کو بالکل وہ دیوانہ کر چکا ہے. اور کوئی نیا مکان بنائے تو یہ بھی نعمت ہے. اس نعمت کی خوشی میں بھی لوگ چرچا کرا رہے ہیں. یہ میلاد جو ہے گھر کا چرچا ہے, اور یہ گھر کیا ہے نعمت. بنانے والے نعمت, گھر بھی نعمت, گھر میں جو رہیں گے وہ بھی نعمت, اور اسی گھر میں جو آ جائیں گے وہ بھی نعمت. اور آج یہاں جتنے ہیں سب کے سب اللہ کی تو نعمت ہے. ہم بھی اللہ کی نعمت, آپ بھی اللہ کی نعمت, سب کچھ اللہ کی نعمت. یہ مائک بھی ہے تو اللہ کی نعمت ہے. دنیا میں جدھر بھی نظر اٹھا کے دیکھیں گے رب کی نعمت کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آتا. اس لیے جب آپ کسی بھی چیز کو کریں اگر اپنے رب کی نعمت کا آپ خوب چرچا کریں گے تو سمجھو کہ آپ غلام نبی بنتے ہوئے نظر آ جائیں گے. کیونکہ جو نبی کا چرچا کرے گا وہ وفادار ہی ہوگا, غدار نہیں ہو سکتا. چرچا وہی کرے گا جو وفادار ہوگا, تعریف وہی کرے گا جو محبت کرنے والا ہوگا. جو محبت کرنے والا نہیں ہے وہ کبھی تعریف کرے. جو بیٹا اگر باپ سے محبت کرتا ہے تو اپنے باپ کے لیے ایک پستک نہیں سن سکتا ہے کہ نہیں. اور جو بیٹا باپ سے محبت نہیں کرے گا اس کے سامنے کوئی گالی بھی دے دے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑے. تو آج یہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب کے سب رب کی نعمت ہے. حضرات محترم, اور اس نعمت کا اگر آپ واقعی دل سے چرچا کرنے لگو گے تو آٹومیٹک آپ کا بھی چرچا ہونے لگے گا, آپ کا بھی چرچا ہونے لگے گا. آج کچھ شورا نام پڑھ کے چرچے میں آتے ہیں اور کچھ خطبہ تقریر کر کے چرچے میں آتے ہیں. جیسے ابھی ہمارے حضرت ہیں جو پوری سیمانچل کیا بھی ہر جگہ ماشاءاللہ اللہ ان کی گفتگو میں اور برکتیں عطا فرمائے. اور ہمارے علاقے میں ایسے ایسے لوگ اور بھی پیدا ہو جائیں تاکہ سب کا نام ہوتا جائے. کیونکہ آج حضرت کو دیکھ کے ضرور یقیناً ہے کہ کوئی نہ کچھ تو سیکھے گا, چاہے گا دل سے کہ میں بھی کچھ ایسا کروں. اور جب انسان چاہتا ہے تو وہی کر پاتا ہے, جو نہیں چاہے گا کبھی نہیں کر پائے گا. تو حضرات محترم نعمت ایک ایسی چیز ہے آپ جس چیز کو بھی لے کر اس کا چرچا کرو گے اور للہیت کے ساتھ کرو گے کہ میں رب کی وجہ سے چرچا کر رہا ہوں تو انشاءاللہ آپ کا خود بخود چرچا ہو جائے گا. آج ہمارے کوئی بھی عالم اگر وہ للہیت کے ساتھ دین کا کام کرتے ہیں تو وہ چرچے کا محتاج نہیں کرتے. آج ہمارے کوئی بھی اساتذہ اگر للہیت کے ساتھ بچوں کو پڑھاتے ہیں تو وہ بھی جو ہے منظر عام پر آ جاتے ہیں, لوگوں کی زبان پر آ جاتے ہیں کہ بہت ہی اچھے مولانا ہیں, بہت ہی اچھے مدرس ہیں. لیکن للہیت شرط ہے.
للہیت شرط ہے. اگر ہم للہیت کے ساتھ نماز بھی پڑھیں گے تو ہماری نماز جو ہے جلدی قبول ہوگی. للہیت کے ساتھ اگر ہم مسجد میں اذان دیتے ہیں تو وہ اذان کی وجہ سے اللہ میرا خود بخود چرچا کرتا ہے. آج حضرات محترم ہم ولیوں کے مزاروں پہ جایا کرتے. کیوں جاتے؟ کیوں جاتے؟ اجمیر کیوں جاتے؟ کوچھوچا کیوں جاتے؟ بریلی کیوں جاتے؟ رامان پور کیوں جاتے؟ ارے بھائی بریلی کیوں جاتے؟ کیوں جاتے؟ ان لوگوں نے اپنے رب کی نعمت کا اتنا چرچا کیے کہ خدا نے اس کا چرچا عام کر دیا. بولا کہ اب وہ کر لیا، اب تم لوگ جاؤ. اب وہ لوگ کر لیے، اب تمہاری باری ہے، اب تم اس گھر پہ جاؤ، اس در پہ جاؤ، تاکہ ان سے سبق لو اور تم بھی کچھ کوشش کرو تاکہ تیرا بھی کچھ مرتبہ بڑھ جائے. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، وقت کے حساب سے ٹائم پورا ہو گیا، اس لیے میں گفتگو کو یہیں پر سمیٹ دیتا ہوں. ایک اعلان سماعت فرما لیں. سب کوئی جو ہیں حاضر، ہمارے سب کوئی کا مطلب ہمارے علماء کرام بھی، شورا کرام بھی اور آپ حضرات بھی، اسی جمعرات کو جو ہر سال آمد مصطفیٰ کانفرنس منایا جاتا ہے اپنے خانقاہ جامعہ حسنیہ ملت میں، اسی جمعرات کو منایا جائے گا. آپ لوگوں سے سبھی سے گزارش ہے کہ بعد عشاء ترنت جو ہے خانقاہ میں پہنچے. انشاءاللہ 3-4 گھنٹے کا پروگرام ہوگا اور پھر جو ہے انشاءاللہ سب لوگ ہم لوگ دعا کر کے سب اپنے گھر آئیں گے، کچھ آرام کریں گے. بس انہی چند باتوں کے ساتھ گفتگو کو یہیں پر سمیٹتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. خوب چیز پینے چمن خوب پورے شاد رہے، باغ باغ جاتا خوشیت تیری آباد رہے. آئیے سب کو مل کے پڑھ لیجیے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ایمان کی تازگی کے لیے پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.